حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، اس شہادت سے اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو تین باتیں سمجھانی تھی۔ ایک تو یہ کہ میرا دین جو ہے یہ بہت ہی قیمتی ہے، اور دوسرا نقطہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں یہ چاہت کا اظہار کیا تھا کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، پھر دوبارہ زندہ کر دیا جائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری چاہت ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کر دیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کر دیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے۔ لیکن دوسری جگہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا کے رکھے گے، یعنی آپ کو شہید نہیں ہونے دے گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی چاہت تھی کہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کی موت نہ مل سکی۔ لیکن دنیا کا دستور ہے، اگر اولاد کوئی کارنامہ سر انجام دیتی ہے تو وہ آباء و اجداد کے اعزاز میں لکھ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کی موت تو نہ مل سکی، لیکن نواسے کو اعلیٰ درجے کی شہادت دے کر اللہ رب العزت نے آباء و اجداد کے کھاتے میں لکھ دیا، یعنی کہ ان کو بھی شہادت کا اعزاز دے دیا۔ اور تیسرا نقطہ، تیسرا سبق، اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں بے نیاز ذات ہوں، اپنے فیصلوں میں خود مختار ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، اور قیامت تک میں جو چاہوں گا وہ کرتا رہوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں یہ تین حکمتیں تھیں، یہ تین اسباق تھے، نہیں تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں میں اٹھایا گیا، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان سے زندہ آسمانوں میں اٹھا کر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما دیتے۔